بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام فائزہ ناصر ہے۔ میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے تدریسی شعبہ اردو سے ہے۔ آج ہم اردو کی جماعت چہارم کی کتاب کے لیکچر نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے یوم آزادی۔ جماعت چہارم کی کتاب کا صفحہ نمبر 159 سے 162 تک۔ یوم آزادی۔ قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ مقصد قیام پاکستان کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو اس کا مرکزی خیال واضح ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک ایسے وطن کو بنایا جائے جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت آزادی سے بسر کر سکیں۔ انگریزوں نے چونکہ برصغیر کے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا، اس لیے وہ ہندوؤں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے اور فطری طور پر مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ مسلمان کو ایک طرف ہندوؤں کی مکاری کا سامنا تھا اور دوسری طرف انگریزوں کے ظلم و ستم کا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں نے اپنے ذہین رہنماؤں کی موجودگی میں ایک علیحدہ وطن کے حصول کے لیے عوام میں شعور کو بیدار کرنا شروع کیا۔ ان کے ساتھ مل کر بے شمار جدوجہد کی اور بالآخر لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد مسلمانوں کو 14 اگست 1947 کو رمضان المبارک کی مقدس رات کو پاکستان اپنی منزل مقصود کی طرح نظر آیا۔ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے عقائد اور حقوق ان کے ملک میں محفوظ رہیں گے اور الحمدللہ پاکستان کا یہ مقصد حاصل ہوا۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا۔ مسلم اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں جن کا دین، مذہب، تہذیب، زبان، ثقافت، حتیٰ کہ تاریخ بھی مختلف ہے۔ مسلمان جس گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہندو اسی گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا قائد اعظم نے پاکستان ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم یہاں پر اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں اور عالم اسلام میں ایک مثال قائم کر سکیں۔ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور جدوجہد جاری تھی، اس وقت ایک بہت اہم نعرہ مشہور ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرزمین پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے اور دشمنوں سے اس کو بچائے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے کچھ تعارف یوم آزادی کے حوالے سے آپ کے سامنے دہرایا ہے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے یوم آزادی کی مکمل پڑھائی، سبق کے مشکل اور خاص الفاظ، سبق کے مختصر سوالات کے جوابات، سبق کے مطابق درست جواب کا گردارہ، تدریسی مقاصد، طلباء و طالبات کو تحریک آزادی کے حوالے سے بتانا، طلباء و طالبات کو آزادی کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کرنا، طلباء میں حب الوطنی بیدار کرنا، جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کرنا، جشن آزادی کی حکومتی سطح پر تیاریوں کے حوالے سے بتانا اور قائد اعظم کی جدوجہد اور لوگوں کی قربانیوں کے بارے میں بتانا۔
آج ہم سبق یوم آزادی کی پڑھائی کریں گے۔ قوموں کی زندگی میں آزادی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہمیشہ آزاد قوموں کو ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم مملکت خداداد پاکستان کے شہری ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ آزادی کے حصول میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جان و مال کی بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ان عظیم قربانیوں کی یاد کو تازہ رکھنے اور آزادی حاصل کرنے کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ یوم آزادی منانے کی تیاریوں کا آغاز 1 اگست سے ہی ہو جاتا ہے۔ چھوٹی بڑی مارکیٹوں اور بازاروں میں جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں کے سٹال لگ جاتے ہیں۔ لوگ بچوں کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں اور ان سٹالوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس طرح ہر طرف چہل پہل نظر آتی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر پورے ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے، البتہ تعلیمی اداروں کو تقریبات کے انعقاد کے لیے کچھ وقت کے لیے کھلا رکھا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے، جبکہ ہر صوبے کے دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے اور پرچم کشائی کی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ پورے ملک میں سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ یوم آزادی کی سب سے بڑی تقریب ہر سال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوتی ہے۔ یہ تقریب ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے پورے ملک میں سنی اور دیکھی جا سکتی ہے۔ اس تقریب میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کی معیت میں پرچم کشائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا جاتا ہے، جسے نہایت ادب اور احترام سے سنا جاتا ہے۔ لوگ پیدل یا سوار جہاں بھی ہوتے ہیں احتراماً وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قومی ترانے کے بعد صدر مملکت قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ اس تقریب میں تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کرتے ہیں۔ فوجی پریڈ کے علاوہ دفاعی ساز و سامان کی نمائش اور دیگر فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی اس تقریب کا حصہ ہوتا ہے۔ اس تقریب کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ دوست ممالک کے سفیر اور ان کے اہل خانہ بھی مہمانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ 14 اگست کو کراچی میں لوگ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اور لاہور میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ ان مزارات پر محافظ دستے کی تبدیلی کی پروقار تقاریب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جسے لوگ بڑے جوش و خروش سے دیکھتے ہیں۔ 14 اگست کے دن ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ وطن عزیز کی حفاظت میں اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، اس کا نام روشن کریں گے اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مشقی کام۔ سبق کے آغاز میں چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کو خاص الفاظ کہتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مملکت خداداد، مارز وجود، تقاریب، صلاحیتوں، چاق و چوبند۔ ہم نے سبق کی پڑھائی کر لی ہے۔ اسی سبق میں سے کچھ سوال دیے گئے ہیں جن کے ہم جوابات تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، قوموں کی زندگی میں سب سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ اس کا جواب سبق ہی میں سے ہم نے لیا ہے، قوموں کی زندگی میں آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ سوال نمبر 2، یوم آزادی کی سب سے بڑی تقریب ہر سال کہاں منعقد ہوتی ہے؟
یوم آزادی کی سب سے بڑی تقریب ہر سال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، یوم آزادی کے موقع پر ہم کس عہد کو دہراتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، یوم آزادی کے موقع پر ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ وطن عزیز کی حفاظت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، اس کا نام روشن کریں گے اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، بانی پاکستان کا مزار کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے، بانی پاکستان کا مزار کراچی میں ہے۔ سوال نمبر 2 پر ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، یوم آزادی منایا جاتا ہے، الف 23 مارچ، ب 21 اپریل، جیم 14 اگست، دال 11 ستمبر۔ درست جواب ہے جیم، یوم آزادی 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے، دنیا میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، الف آزاد قوموں کو، ب ترقی یافتہ اقوام کو، جیم معاشی لحاظ سے مضبوط اقوام کو، دال فوجی لحاظ سے مضبوط اقوام کو۔ اس کا درست جواب ہے آزاد قوموں کو۔ نمبر 3 پر ہے، سبز ہلالی پرچم کے اسٹال لگ جاتے ہیں، الف پارکوں میں، ب دفاتر میں، جیم گھروں میں، دال مارکیٹوں میں۔ اس کا درست جواب ہے دال مارکیٹوں میں۔ نمبر 4 پر ہے، وفاقی دارالحکومت میں سلامی دی جاتی ہے، الف 20 توپوں کی، ب 21 توپوں کی، جیم 30 توپوں کی، دال 31 توپوں کی۔ اس کا درست جواب ہے دال 31 توپوں کی۔ نمبر 5 پر ہے، علامہ اقبال کا مزار واقع ہے، الف لاہور میں، ب کراچی میں، جیم سیالکوٹ میں، دال کوئٹہ میں۔ درست جواب ہے الف لاہور میں۔ فرہنگ، سبق کے آخر میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو تمام اسباق میں مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ سبق نمبر 21 پر یوم آزادی کے اہم الفاظ دیے گئے ہیں، آئیے ان کے مفاہیم جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے معیت، ساتھ، ہمراہی، حفظ و امان، حفاظت اور پناہ، پرچم کشائی، پرچم لہرانے کا عمل، چاقو چوبند، چست پھرتیلا، چہل پہل، رونق۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سبق کو نہایت توجہ اور شوق سے سنا ہوگا۔ اب اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کا گھر پہ کرنے کا کچھ کام ہے، جس میں آپ نے اس سبق کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ مشکل الفاظ کو پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کاپی پر تحریر کریں۔ سبق کا سوال نمبر 2 کاپی پر تحریر کریں، اور ایک سرگرمی بھی آپ تمام طلباء و طالبات کریں جس میں یوم آزادی کے حوالے سے کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔